وہ کامل ایمان والے جو امتحان میں کامیاب ہوئے، جب انہوں نے ایسا پراپیگنڈا سنا اور ایسی باتیں سنی تو کہنے لگے تم کیوں گھبراتے ہو؟ مقابلے میں آنے والا لشکر بہت بڑا لشکر ہے، مقابلہ میں آنے والی فوج بڑی خطرناک فوج ہے، تو سنو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بڑے بڑے لشکروں پہ غالب کر دیتا ہے۔ ضعیف اور ناتوان لوگ، چڑیوں کی فوجوں سے اللہ تعالیٰ، ابابیلوں سے اللہ تعالیٰ ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ چھوٹا سا لشکر ہمارا لشکر ہے، لیکن جب اذن اللہ، اللہ کا حکم آئے گا، یہ چھوٹا سا لشکر بہت بڑے لشکر پہ غالب آ جائے گا۔ وہ تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب جالوت کے ساتھ لڑائی ہوئی اور طالوت کا لشکر، ایمان والوں کا لشکر جالوت کے ساتھ ٹکرایا، لڑا، فرمایا فَهَزَمُوهُمْ، انہوں نے شکست دے دی طالوت نے اور شموئیل علیہ السلام کے ایمان والوں نے، ماننے والوں نے، چھوٹے سے لشکر نے فَهَزَمُوهُمْ، بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی، ان کو بھگا دیا اور ان کو تہو بالا کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے وہ لشکر غالب آ گیا۔ پتہ ہے پھر کیسے غالب آیا؟ وہ جو جالوت تھا، جو اس لشکر کا سربراہ تھا اور اس لشکر کا سردار تھا، اس نے مکمل جسم زرہ سے لپیٹا ہوا تھا، خود سر پہ پہنی ہوئی ہے، جنگی ٹوپی اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے، کوئی اس کے جسم کی جگہ خالی نہیں تھی۔ مقابلہ میں آیا، ہنس کے کہنے لگا اور تم میرے ساتھ مقابلہ کرو گے؟ اپنے لشکر کو پیچھے کرتا ہوں، تم سارے کا سارا لشکر آ جاؤ، میرا تنہا مقابلہ کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اللہ تعالیٰ کے نبی شموئیل علیہ السلام کا ایک ادنا سا امتی اس لحاظ سے نو عمر، بالکل نوجوان بچہ ہے، ابھی جوان بھی نہیں ہوا اور جوانی کی انتہا کو نہیں پہنچا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ طالوت کہنے لگے اے بیٹا آگے آؤ اور اس سردار کا مقابلہ کرو گے؟ فرمایا ہاں میں مقابلہ کروں گا۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ اپنی جیب سے 3 پتھر نکالے، کہنے لگے یہ پتھر ہیں، ان پتھروں کے ذریعے میں اس جابر اور ظالم کا مقابلہ کروں گا، اس جالوت کا مقابلہ کروں گا۔ وہ چھوٹے سے پتھر نکالے، جالوت ہنسنے لگا، ان پتھروں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو گے؟ ان پتھروں کے ساتھ مجھ سے لڑائی لڑو گے؟ تو جب وہ پتھر دکھائے تو پوچھا کہ پتھروں کے ساتھ کیسے مقابلہ کرو گے؟ فرمایا کہ یہ میری گوپیاں ہیں۔ وہ گوپیاں کیا؟ ان پتھروں کو دھاگے کے ساتھ باندھ کے خاص طریقے سے چلایا جاتا اور چلا کے دشمن پہ اس پتھر کے ذریعے وار کیا جاتا۔ کہنے لگے کہ میں ان پتھروں کے ذریعے اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو یہ معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ آیا، جالوت کے مقابلہ میں آیا اور آ کے ایک پتھر جو چلایا، وہ سیدھا پتھر جا کے اس کی جو آنکھیں ننگی تھی ایک آنکھ کو لگا، دوسرا پتھر چلایا اس کی آنکھ پہ جا کے لگا، تیسرا پتھر چلایا اس کی آنکھ پہ لگا۔ اللہ فرماتے ہیں وقاتل داوود جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کر دیا اور داود نے جالوت کا خاتمہ کر دیا۔ اس وقت داود نہ اللہ کے نبی ہوئے تھے، یعنی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اور چھوٹے بچے تھے، عام ایک شہری تھے۔ اس معصوم اور چھوٹے اور عام شہری نے، داود نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قتل اس لیے کیا باذن اللہ، اللہ کا حکم تھا۔ جو ہی جالوت قتل ہوا، سارے کا سارا لشکر بھاگ گیا۔ حضرات گرامی، یہ وہ ساری کی ساری کہانی ہے جو اللہ نے اس قرآن میں بیان کی ہے۔ اسی ارض فلسطین پہ اور اسی فلسطین کی سرزمین پہ یہ جنگ ہوئی تھی اور بنی اسرائیل کے اہل ایمان نے جنگ کی تھی، غاصبوں کو، ظالموں کو اپنے سرزمین سے مار بھگایا تھا۔ اور یاد رکھیں، جب غاصب اور جابر کے مقابلہ میں مظلوم آتے ہیں اور مظلوم اہل ایمان والے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔